تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا. لوگ کہتے ہیں یہ بڑے عزت والے انسان ہیں، بڑے مالدار ہیں. کیوں؟ جہاں خالی پلاٹ دیکھا ان کا ہی ہو جاتا ہو. بڑے عزت والے، بہت خطرناک. اور جب مسجد میں ہوتے ہیں تو اتنا اچھا رویہ ہوتا ہے، پھر کالج میں ایسے کیوں؟ تو وہ کہتا ہے وہ میرا دین کا معاملہ تھا اور یہ میری دنیا ہے. غریب شریف انسان ہے، اس کا ایک بچہ ہے جو غریب شریف ہے، تو والد خود بولتا رہے وہ بچے کے ساتھ کیوں رہے، اس کا ابا بہت غریب شریف آدمی، اس کے ساتھ نہیں. ہاں وہ ڈان کا بیٹا ہے اپنا، اس کے ساتھ رہو بیٹے، تمہارا مقام مرتبہ رہے گا. آئیے تیسری روایت صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے. مطلب کچھ لوگ ایسے تھے اس زمانے میں جو مسجد میں آ کر باجماعت نماز نہیں پڑھتے تھے، جو مسجد میں آ کر باجماعت نماز نہیں پڑھتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا دل چاہتا ہے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دو جو لوگ بنا کسی شرعی عذر کے مسجد میں نماز نہیں پڑھتے ہوئے گھر میں پڑھتے ہیں. مطلب کوئی ان کا ریزن نہیں ہے، دینی کوئی عذر نہیں، پھر بھی گھر میں پڑھتے ہیں. گھر جلا دوں. کون؟ جو باجماعت نماز نہیں پڑھتے، پڑھ تو رہے ہیں لیکن باجماعت نہیں. باجماعت نماز کی کتنی اہمیت ہوئی. آپ جلانے کا کہہ رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے گھر کو آگ لگا دو ان کی. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت ہے، دیکھیے کیا فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر. یہ اللہ کا حق مار رہے تھے، مطلب مسجد آ کر نماز نہیں پڑھ رہے تھے، اب بندوں کے حق کے تعلق سے کیا فرما رہے ہیں. راوی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یہ اور یہ کھائے، جو یہ اور یہ کھائے وہ ہماری مسجدوں کے قریب بھی نہ آئے. جو یہ اور یہ کھائے وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے. راوی کہتے ہیں دو چیزیں وہاں رکھی تھی، ایک پیاز اور ایک لہسن. ایک پیاز اور ایک لہسن تھا وہاں. جو یہ اور یہ کھائے ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے. اور جب انسان کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر مسجد میں جاتا ہے اور کسی سے بات کرتا ہے یا سانس بھی لیتا ہے نماز میں تو بدبو نکلتی ہے اس پیاز کی اور لہسن کی، چونکہ بندے کا حق مارا جا رہا تھا. جو یہ اور یہ کھائے ہماری مسجدوں کے قریب بھی نہ آئے. کون کہہ رہے ہیں؟ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بلا عذر کی نماز گھر میں پڑھتے گھر جلا دوں، آگ لگا دوں، وہی کہہ رہے ہیں بندوں کا حق مارا جا رہا ہے. چونکہ جس چیز کی بدبو سے ابن آدم کو برا لگتا ہے، اس کو نفرت ہوتی ہے، اس کو چڑ ہوتی ہے. تو پیاز اور لہسن حلال ہے لیکن تیز بدبو مارتے ہیں، تیز اسمیل دیتے ہیں، جس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے نا. حلال چیز ہے. بہت سی مرتبہ یہاں تو حرام چیزیں کھا کر لوگ مسجدوں میں آتے ہیں جس کی بدبو دور سے آتی ہے، دور سے آتی ہے نا. کوئی آدمی دور کھڑے رہ کے بھی سگریٹ پیا تو یہاں تک اس کی بدبو آتی. جو یہ اور یہ کھائے، دو حلال چیزیں ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے. اگر وہ کھا کر کچا مسجد میں آتا ہے، ابن آدم کو، انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے. یہ بندوں کے حق یاد رکھی، یہ اس کی اہمیت یاد رکھی. حجۃ الوداع ہے، صحیح بخاری کی روایت. حجۃ الوداع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا اور آخری حج کیا. آپ حج میں کھڑے ہیں اور آپ خطاب کر رہے ہیں، آپ نے کئی خطبے دیے اس حج کے اندر، کئی بار وعظ اور نصیحت اور خطبہ دیا، اسپیچز دی. تو آپ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حجۃ الوداع میں مسلمانوں سے، صحابہ سے خطاب کر کے، مسلمانوں اے میرے صحابہ، اور فرماتے ہیں ہمارا خون، ہمارا مال اور ہماری عزت ایسے ہی حرام اور محترم ہے جیسے کہ یہ دن اور اس شہر اور اس مہینے کی حرمت ہے. اے مسلمانوں، تمہارا مال، خون اور عزت ویسے ہی تم پر ایک دوسرے پر حرام ہے، محترم ہے، جس طرح سے یہ دن، یہ شہر اور اس مہینے کی حرمت ہے. دن عرفے کا ہے اور شہر مکہ ہے جو کہ حرمت والا ہے، اور مہینہ ذوالحجہ کا ہے. تو کہا ویسے ہی تمہارا مال، خون اور عزت ایک دوسرے پر حرام ہے، اور آج ہم نے مال، خون اور عزت ایک دوسرے کی ہم پر ایک دوسرے پر حلال کر لی. حلال کر لی. کسی کا مال لے لینا اس آدمی کو بڑا مانا جاتا ہے، کسی کا خون بہا دینا اس کو سٹیٹس اور اس کو بڑا مقام سمجھا جا رہا ہے، کسی کی عزت کو اتار دینا یہ تو اتنا معمولی عمل ہے جس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. دو لوگ جمع ہوئے، ارے وہ تیسرے صاحب جا رہے ہیں نا، بہت ہی احمق اور بیوقوف لگتے میرے کو، اس کی غیبتیں شروع. کیا آپ کو کیوں لگ رہا ہے احمق ہے؟ گھر ایسا بناتے کیا؟ آپ کو کیا کرنا ہے بھائی، اس کی پسند، غیبتیں شروع، اس کی عزت اتار رہے ہیں آپ. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو انسان اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرے، مطلب آدمی موجود نہیں ہے اور کوئی آپ کے سامنے کسی کی برائی کر رہا ہے، اس میں وہ ہے بھی نہیں اور وہ غیبت بھی ہے، تو آپ اس کا دفاع کریں. نہیں، وہ ایسا نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت بڑا عمل بیان کرتے ہیں، اور ایک روایت نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے جو اپنے بھائی کی عزت کی دفاع کرے. اور ہمارا معاملہ یہ کہ اپنی بھائی کی عزت کو اتارنا ہم نے اپنے نفس پر واجب قرار دے دیا ہے. مطلب بالکل ہم تلے ہوئے ہیں کہ کم موقع ملے اور اس کی عزت اتار دو.
اور جیسے ہی موقع ملتا ہے عزت اتار دیتے ہیں اس کی. تو کہا مال، خون اور عزت ایک دوسرے پر یاد رکھیے، حرام ہے یاد رکھیے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں بہت آسانی سے خون بہایا جا رہا ہے، بہت آسانی سے عزتیں اتاری جا رہی ہے، اور ایک دوسرے کو مال کو حلال سمجھ لیا گیا ہے. کسی سے پیسہ لیا واپس نہیں کیا، کسی کے گھر میں کرائے سے رہے اس میں بس گئے، کسی کا پلاٹ غبن کر لیا، کسی کو مختلف قسم سے مالی اذیت، اس کی گاڑی رکھ لی، فلاں کیا، یہ کیا، تکلیف دی جا رہی ہے، اور اس مال کو حلال سمجھ کے استعمال بھی کیا جا رہا ہے. اللہ رحم کرے، اس بات کو سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے. اسی طرح یہ تو بندوں کے حق کی بات ہے. صحابہ کا معاملہ جانوروں کے حق میں کیا تھا، ایک مثال دیتا ہوں، اور کیوں نہ ہو. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت سینگ والی بکری اور بغیر سینگ والی بکری کو لایا جائے گا. روز قیامت سینگ والی بکری اور بغیر سینگ بکری کو لایا جائے گا. دنیا میں سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا تھا، حساب کیا جائے گا، بغیر سینگ والی کو سینگ دیا جائے گا، وہ اس کو ماریں گی اور ان کا حساب ختم کر کے ان کو مٹا دیا جائے گا. اللہ اتنا انصاف کریں گا کہ بغیر سینگ والے جانور نے سینگ والے کو مار بدلہ دیا جائے گا. تو جب جانوروں کا یہ معاملہ ہے انصاف کا، تو بندوں میں کتنا انصاف کریں گا اللہ تعالیٰ، اس بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے صحابہ اتنے فکر مند ہوتے تھے. ایک واقعہ سنیے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے عمر اپنے رب کو کیا جواب دیں گا. جب آپ خلیفہ تھے تو کیا کہہ رہے ہیں، عمر اپنے رب کو کیا جواب دیں گا جب اس کا رب اس سے یہ سوال کریں گا کہ بصرہ کی ایک گلی میں، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں بصرہ ایک پہلے چھاونی تھا، اس کے بعد میں آپ نے شہر بنانے کی اجازت دے دی، تو وہاں شہر ڈیولپ کیا گیا، سٹی ڈیولپ کیا گیا. تو عمر اپنے رب کو کیا جواب دیں گا کہ بصرہ کی ایک گلی میں ایک خچر جا رہا تھا جس پر اس کے مالک کا مال لدا تھا، اور سڑک میں ایک گڑھا پڑنے سے، ایک پوٹ ہول ہونے سے، ایک گڑھا پڑنے سے، وہ گڑھے میں جو خچر جو گر گیا، جس کی وجہ سے خچر کو مار لگا اور اس کے مالک کے مال کا نقصان ہوا. تو روز قیامت عمر اپنے رب کو کیا جواب دیں گا جب اس کا رب اس سے یہ پوچھیں گا عمر یہ خچر کا کیا معاملہ ہے. چونکہ عمر ابن خطاب مسلم ملک کے، مسلم حکومت کے سرپرست ہے، لیڈر ہے، خلیفہ ہے. ہر چیز کا خیال دیکھیے کہ جانور کو بھی کوئی نقصان ہوگا تو وہ خیال کر رہے کہ ہمیں جواب دینا ہے اس کے بارے میں. یہ فکریں تھی ان کے بندوں کے حق کے معاملے میں، یہ فکریں تھی ان کے جانوروں کے حق کے معاملے میں. بندوں کا حق ہے نا، اس کے مالک کا مال وہ ہو رہا ہے، خچر کو نقصان ہو رہا ہے. تو بندوں کے حق کے معاملے میں، جانوروں کے حق کے معاملے میں، اور ہم نے بڑا معمولی سمجھ لیا، بڑا معمولی سمجھ لیا. سخت دل ہو چکے ہیں ہم، ہے نا. پڑوسیوں کے ساتھ، آپس میں، رشتہ داروں میں، بھائیوں میں، والدین کے ساتھ سلوک دیکھیے اب کیا ہے. بندوں کے حق مارنا، بزنس میں دیکھیے اپنے کسٹمرز کو چیٹ کر رہے ہیں، کیا کچھ طریقے سے ہم حق نہیں مار رہے، جھوٹ بول کر چیزوں کو فرض کر رہے ہیں، اور اسی کو دنیا جینے کا طریقہ ہم سمجھ رہے ہیں. یاد رکھیے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ایک دوسرے کے حق ہم تب تک نہیں دیں گے، یاد رکھیے، جب تک کہ ایک دوسرے کی ہم عزت نہیں کریں گے، جب تک کہ ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں کریں گے. اور کیسی عزت اور کیسی محبت؟ ویسی کہ جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. تو تب کیا ہوگا انشاءاللہ، ہم حق دیں گے. کیا ہم چاہتے ہیں کوئی ہمیں دھوکہ دے؟ نہیں، تو ہم کسی اور کو دھوکہ نہ دیں. کیا ہم چاہتے ہیں کوئی ہم سے جھوٹ بولے؟ نہیں، تو ہم کسی اور سے جھوٹ نہ بولے. کیا ہم چاہتے ہیں کوئی ہماری غیبت کرے؟ نہیں، تو ہم کسی کی غیبت نہ کریں. کیا ہم چاہتے ہیں لوگ ہمیں القاب دے، برے برے ناموں سے پکارے، چیڑ رکھ کر؟ نہیں، تو ہم کسی کو القاب نہ دیں. کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ماں بہن کو کوئی نہ چڑھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی دوسروں کی ماں بہنوں کو نہ چڑھیں. کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیٹ کرے بزنس کے اوپر جب ہم کوئی چیز خریدے؟ نہیں، تو ہم کسی کو چیٹ نہ کریں جب اس کو ہم کوئی چیز فروخت کرتے ہیں، اس کو سیل کرتے ہیں. یہ چیز کا بھی مجھے اور آپ کو خیال رکھنا ہوگا. تو یہ معاملہ بندوں کے حق کا جب تک نہیں معاملہ درست ہونے والا. کب تک؟ جب تک کہ ہم ایک دوسرے سے محبت، الفت، پیار نہ کریں اور ویسی عزت دوسرے کی نہ کرے جیسی اپنی نفس کی انسان کرتا ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے. ہم آج دیکھتے ہیں دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، ظلم کرنا، تکلیف پہنچانا، جو حق آپس میں دیے گئے نہ ادا کرنا، یہ بالکل ہمارا معمول بن چکا ہے. یاد رکھیے. تو میں یہ کہوں گا کہ ہم اگر چاہتے ہیں ہمارے حق ادا ہو تو ہم دوسروں کے حق ادا کریں. ہم اگر چاہتے ہیں ہمارے حق ادا ہو تو ہم دوسروں کے حق ادا کریں. یہاں ہر آدمی چاہتا ہے میرے حق دوسرے ادا کرے اور میں کسی کی ادا نہیں کروں گا. مجھے کوئی جھوٹ نہ بولے، میں دنیا سے جھوٹ بولوں گا. مجھے کوئی دھوکہ نہ دے، اس لیے کہ میرے پاس طاقت ہے، میں سب کو دھوکہ دوں گا. نہیں، ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنا ہوگی، محبت کرنا ہوگی، تو تبھی پھر ہم ایک دوسرے کے حق دیں گے. ورنہ جو سماج میں سسٹم چل پڑا ہے بندوں کے حق ماننے کا، شاید ہی پھر اس کو باندھا جائے، روک لگائی جا سکے. اسی طرح جو ہے حقوق العباد ادا کرنے والے کو، بندوں کے حق کو دینے والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم اور مومن کہا.
بندوں کے حق کو دینے والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم اور مومن کہا. یاد رکھیے ایسی باتیں نماز کے لیے اور روزے کے لیے زکوٰۃ اور حج کے لیے نہیں آتی ہے جو باتیں آپسی حقوق کے لیے کہی گئی، اس لیے کہ وہ تو اللہ کا حق ہے اور انسان اللہ سے ڈر کے وہ کام کریں گا ہی. لیکن بندوں کے حق کی اہمیت بتانے کے لیے ایسے الفاظ ادا کیے گا کہ مسلم اور مومن کہا گیا اس انسان کو جو بندوں کے حق ادا کرتا ہے. حسن یا رب لنا الخلقا. قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے قبل قیامت پیش آنے والے وہ سارے واقعات جن کے بارے میں حدیث نے دیے اشارات. ہر منگل رات 8 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. برائیاں اتنی بڑھتی جا رہی ہے، یا رب انہیں کون سمجھائے؟ ہمارے لیے بھی کچھ خاص ہو ایسا جو فرصت کے لمحات کو کامیابی کا ذریعہ بنا دے. بچے قوم کا مستقبل ہیں، کیسے کریں ان کی تربیت؟ عمر کے اس بھٹکتے پڑاؤ میں کون کرائے گا ان کو دین سے روبرو؟ ان سب ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آ گیا i+TV اسلامک فیملی ٹی وی چینل. 24 گھنٹے دین کی بات. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. حسن یا رب لنا الخلقا. آئیے سنیے، بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. تو کیا واقعی میں ہم مسلمان ہیں؟ ہماری ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے؟ تو ایسے آدمی کو جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، سیف ہے، اس کو آپ نے مسلم کہا. اور مومن کس کو کہا سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن وہ ہے جس کے شر اور فساد سے دوسرے لوگ محفوظ ہو، انسانیت محفوظ ہو. مومن وہ ہے جس کے شر اور فساد سے انسانیت محفوظ ہو، اور مسلم وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلم محفوظ ہو. تو یہاں بندوں کے حق ادا کرنے والے کو مسلم اور مومن کہا گیا. اب میں سمجھتا ہوں ہم سب جانتے ہیں مسلمون سے اونچا درجہ مومنون کا ہوتا ہے، متقون ہوتا ہے اور محسنون ہوتا ہے. درجات ایمان کے اعتبار سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام محسنون کے درجے میں آتے ہیں، سب سے ہائیسٹ لیول ہوتا ہے وہ ایمان کا، ہے نا، اس لیول میں ہوتے. یاد رکھیے تو مسلمون، مومنون، اور خود قرآن میں خطاب یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا صحابہ کو. اس کے بعد متقون اور محسنون ہوتا ہے. یاد رکھیے تو لہٰذا مسلم اور مومن کہا گیا اس انسان کو جو مسلمان جس سے محفوظ ہو اور انسانیت جس سے محفوظ ہو، وہ مسلم اور مومن ہے. یاد رکھیے ہم اپنے آپ کو جانچیں کہ واقعی میں اس کرائٹیریا میں اس حدیث میں ہم فٹ ہو رہے ہیں کہ ہم مسلم اور مومن کے اس درجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا حق ادا کر رہے ہیں اور وہ ہم سے محفوظ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہا ہے. کیا انسانیت اپنے آپ کو ہم سے محفوظ سمجھ رہی ہے؟ آج نہیں سمجھ رہی ہے نا. کیا کہا اللہ کے رسول سمجھ کہ اس کے نقصان کے خطرے سے لوگ جو نہ ڈرے. تو یہ مومن ہے. جیسے کہ مومن امن و امان دیتا ہے، مومن لوگوں کو سیف گارڈ، ان کی حفاظت کرتا ہے. مومن بہت زیادہ اچھی صفتوں کا حامل ہوتا ہے میرے بھائی. آج ہم وہ نہیں ہیں، تو لہٰذا ہم اس چیز کو جو ہے سمجھے، اس کی اہمیت کو جانیں. بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص 2 چیزوں کی ضمانت لے لے میں اس کی جنتی ہونے کی ضمانت لیتا ہوں. ایک وہ جو اس کی 2 ٹانگوں کے بیچ میں، اور ایک وہ جو اس کے جبڑے کے بیچ میں ہے. مطلب اپنی شرمگاہ کی اور زبان کا جو ذمہ لے لے کہ اللہ میں نے اس سے کچھ غلط نہیں کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹر بن جائیں گے اس کے جنت میں جانے کی. گارنٹر آپ سمجھتے ہیں نا، جب آپ کسی سے ادھار لیتے ہیں بولتا گارنٹر لاؤ، مطلب اگر تم نہ دے سکو تو کون چکائیں گا، تو وہ گارنٹر ہوتا ہے. سمجھ رہا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی لے رہے ہیں. اور خون بہانے کا معاملہ اور مال لوٹنے کا معاملہ اکثر جسم سے ہوتا ہے، ہاتھ سے ہوتا ہے سب، لیکن عزت اتارنے کا معاملہ صرف اور صرف زبان سے ہوتا ہے. اکثر کسی کی عزت اتارنا زبان سے ہم بالکل کرتے ہیں، یقیناً کچھ لوگ تو ہاتھ سے بھی کرتے ہیں، لیکن اکثر زبان سے کرتے ہیں. یاد رکھیے کسی کو کچھ نہیں نقصان ہوا تو کم از کم اس کے خلاف بات کر دیتے ہیں. تو اس معاملے میں ہم بہت چوکن نہ رہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں قیامت کے دن اہل حقوق کے حق دلوائے جائیں گے، جس کے جو رائٹس تھے وہ دلوائے جائیں گے، حق دلوائے جائیں گے، یہاں تک کہ سینگ والی بکری کو بغیر سینگ والی بکری نے اگر مارا تھا تو اس کا بدلہ بھی دیا جانے والا ہے. اسی طرح جو نسائی کی روایت ہے، سنن نسائی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یہ الفاظ ادا کرتے ہیں نا، قسم ہے ذات کی اس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے، بڑی اہم بات اس کے بعد آتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک شخص
ایک شخص شہید ہو جائے، ایک شخص شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، اور ایسا کئی بار ہو، تب بھی اس کی مغفرت نہیں ہوں گی اگر اس پر قرض باقی تھا تو دنیا میں۔ ایک شخص شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، اور کئی بار بھی ایسا ہو تب بھی اس کی مغفرت نہیں اگر اس پر قرض باقی تھا تو۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ کا یہ طریقہ تھا، جب کسی کا جنازہ جاتا تو پہلے پوچھتے اس پہ قرض تھا کیا؟ قرض اگر ہوتا تو صحابہ سے کہتے تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا، میں نہیں پڑھوں گا۔ اگر وہ صحابہ میں سے کچھ اٹھ کر کہتے اللہ کے رسول ہم اس کا قرض دے دیتے ہیں، اگر ضمانت ہوتی تو آپ جا کر پڑھتے، کوئی ضمانت نہیں لیتا تو آپ نماز بھی نہیں پڑھتے اس کی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے حدیث کو تو سمجھ لیا ہے نا، رسمی طور سے انتقال ہو گیا گھر میں کسی کا، ہے نا، بھائی کا، بہن کا، والد کا، والدہ کا، رشتہ دار کا، کسی کا بھی، تو اعلان کر دیتے کھڑے رہ کر بھائی کسی کا کچھ باقی ہو تو آ کے لے لینا ہم سے۔ اب کہاں کے لینا اور کب لینا وہ کچھ بھی نہیں، تو لے لینا آ کے بس ہم سے، معاملہ ختم۔ اب اس کے بعد دوسرے دن گھر پہ ایک جناب پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کے والد نے لیا تھا، دیکھو بانڈ وغیرہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اب کل نہیں بولے آپ نے، اب جان دو اب کہاں تھے، اب ابا تو مر گئے چلے گئے، اب جب آپ نے نہیں لیا جان دو اب چھوڑ دو، ختم، رسمی طور سے ادا ہو رہا ہے۔ ایک شخص شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، حدیث میں کئی بار بھی ایسا ہو جائے اس کی مغفرت نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں شہادت، شہید ہونا اسلام کے لحاظ سے کیا معنی ہے اور دنیاوی لحاظ سے بھی کیا اہمیت ہے آپ سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں اس کی کیا اہمیت اور کیا مقام ہے شہید کا۔ اس لیے کہ شہیدوں کو وہ درجہ حاصل ہے جو حق کے لیے اپنی جان دیتے ہیں، کہ جیسے ہی یہ مرتے ہیں اللہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قرآن میں جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، یہ ہے شہید، لیکن اس کو بھی معافی نہیں، اس کی مغفرت نہیں۔ اگر قرض اس پر ہو تو اس کو معافی نہیں ہے، اس کی مغفرت نہیں۔ ہم نے معمولی سمجھے بندوں کے حق کو یا مغفرت نہیں شہید کے بھی، اس بات کو یاد رکھیے۔ اگر قرض ہو تو معافی مانگے جس کے پاس ہو کہ بھائی نہیں دے پایا، مجھے دینا چاہیے تھا تمہیں نہیں دے پایا میرے بھائی، میں لا کر دوں گا، میرا عزم ہے اس معاملے میں کہ انشاءاللہ میں لا کے دوں گا، دے دیجئے۔ سستا سودا ہے، آسان سودا ہے، بہت ہی آسانی سے چھوٹ رہے ہیں آپ، لیکن آخرت کے اعتبار سے آپ کامیابی حاصل کریں۔ اس لیے کہ دینے والے کا مسئلہ نہیں، اس نے آپ کو دے دیا، اگر حلال کمائی سے تھا تو روز آخرت انشاءاللہ عزیز اس کو بہترین بدلہ ملے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے ایک شخص کسی سے ادھار لیتا ہے، وہ نہیں لا پاتا جو ڈیٹ دیتا ہے، وقت دیتا ہے، اور اس کے بعد یہ شخص جس نے دیا اگر تھوڑا انتظار کر لیتا ہے، ہر روز کے بدلے جتنا پیسہ دیا ہے اتنا مال صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے اس کو، ایوری ڈے کے بدلے۔ لیکن جس نے لیا ہے اس کو بہت فکر مند ہونا ہے۔ تو ہم اس چیز کو سمجھیں، بندوں کے حق کو سمجھیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سنیے بندوں کے حق کی کیا اہمیت ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے، آپ نے فرمایا اور جو شخص ایک بالشت کے قدر کسی میں زمین کے معاملے پہ ظلم کرے، ایک بالش سمجھتے نا 8 انچ to 10 انچ 12 انچ ہوتا ہے اس کا میکسیمم سائز، جو شخص ایک بالشت کسی کے ظلم کے ذریعے اس کی زمین لے لے تو اللہ سبحانہ و تعالی روز قیامت 7 زمینوں کے برابر وزن کا ایک توق کڑا اس کے گلے میں ڈالیں گا۔ 7 ارتھ، 7 زمینوں کے برابر اس کے گلے میں ڈالیں گا۔ جو شخص کسی کی ایک بالش زمین لے لے، ایک بالش تو بہت کم ہو گئی، کھیتی میں تو بندارے سرکا کے ایکڑوں میں زمین لے لی کسی کی، ایک بالش تو کم ہے، ایکرس میں ادھر سے تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر سے تھوڑا، اور ایسے آدمی کو بولتے کیا چتر ہے بھائی، کیا چتر ہے، 1 ایکڑ لیا، آج 1.25 ایکڑ کا مالک، کل 1.5 ایکڑ کا مالک، مطلب زمین کیا اس میں کیا قدرتی طور سے بڑھتے جا رہی ہے کیا، یا آئلینڈ ہے زمین پانی کے اندر سے بنتا جا رہا ہے جو اس کا ہو جائے گا ملکیت؟ نہیں، بولے ہوشیاری اپن بہت چالاک ہے، راتوں رات آتے اپن جھاڑ کو ٹرانسفر کر دیے، گڑے کو ادھر کر دیا، بندارا ادھر کر، ماشاء اللہ، تو ادھر سے بڑھ گئی 2 فٹ بھائی، اتنا لمبا ہے نا ایکڑ۔ آج ابا نے زمین لی تھی 2 ایکڑ، ابا کے مرنے تک انہوں نے 8 ایکڑ کر لی اس کے، ماشاء اللہ۔ اب ہم بھائی مل کے آگے سلسلہ جاری رکھیں گے اور ایکڑوں میں بڑھاتے جائیں گے زمین۔ آخرت میں بالشت کے بدلے 7 زمین، ایک بالشت کے بدلے، سبحان اللہ، تو ایکرز کا کیا حساب ہوگا سوچا ہی جا سکتا۔ ایک بالشت اپروکسیمیٹلی 9 انچ زمین لے لے، گھر کا کنسٹرکشن ہو رہا ہے، محلے کا کنسٹرکشن ہو رہا ہے، ہر آنے والا سب سے پہلے بنانا چاہتا ہے،
اور اپنے پلاٹ کے بعد دیوار بنانا چاہتا ہے اپنے گھر کی. مطلب اپنا کتنا پلاٹ ہے 30x30 تو پورا لو اور دیوار 30x30 کے باہر بنیں گی. پھر ٹھیک ہے باقی لوگ بعد میں بنائیں گے. تو وہ جناب اپنا گھر بناتے ان کے زمین پر, یہ جناب سرکتے, اور جو بیچارہ آخری میں آتا جو لاسٹ پلاٹ وہ بنانے آتا اس کو بیچارہ بولتا میرے تو ادھر سے 3 فٹ اندر, ادھر سے 4 فٹ اندر آ گئے لوگ, اور ادھر سے اندر. اب میرا پلاٹ تھا 30x30 کا 900 اسکوائر فٹ, اب مل رہا ہاتھ میں 600. سارے محلے والے بولتے بھائی ہم کیا کرنا, اصول کیا ہے ہمارے پاس, مسجد میں چپل گمی تو دوسرے کی چپل اپنا اٹھا کے لے کے چل جانا. تو میں نے جب جگہ گنا تو اس نے میرے لیا تھا تو میں ادھر سرکا, اس نے ادھر سرکا, اس نے, تو میں کیا کروں, میری کیا غلطی ہے؟ مطلب میری چپل چوری میں نے آپ کے لے لی, میری کیا غلطی ہے؟ اب آپ کسی اور کے لے جاؤ, وہ کسی اور کے لے جائیں گا. لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ معاملہ وہ لوگ غور سے سنیں. رمضانوں میں آپ دیکھتے بھی ہوں گے کبھی کبھار راستے سے جا رہے ہیں, دیکھو تو ایک مسجد بنی ہوئی رہتی ہے, ارے کل تک مسجد نہیں تھی, مسجد کہاں سے بن گئی؟ تو بولے پلاٹ والا 10 سال سے کوئی دکھائی نہیں, بولے مسجد ڈکلیئر کر دیا اس کو. وہ بیچارہ بھاگ کے آتا ہے, بھیا میری جگہ ہے خالی کرو. آپ رمضان کے بعد دیکھیں گے اب نہیں ہوتا خالی والے, اب شروع ہو گیا مسلی آ رہے اب. اور جو یہ کام کرتا ہے نا بعد میں بولتا میں خالی کرا کے دے دیتا ہوں, اتنے آسانی سے نہیں ہوتی, اب بیٹھ کے بات کرنا پڑتی ہے, اب ذرا آسان نہیں ہے, سمجھ رہے آپ؟ تو لوگوں نے اس کو اپنا بزنس بنا دیا زندگی جینے کا طریقہ. ان لوگوں کی زندگیاں بھی بدترین گزرتی اور اموات بہت ہی بدترین حالت میں ہوتی, موتیں. کہ بندوں کو بہت انسان کو تکلیف ہوتی ہے نا, وہ اپنا سب کچھ لگا کے زمین خریدتا ہے, رکو وہ لے لے بولے تو اس کا سب کچھ گیا ایسا لگتا ہے نا. یقیناً جس کا گیا اللہ اس کو آخرت میں اس کا بدلہ دیں گا. لیکن کیا لینے والا آخرت میں جہنم کے لیے ریڈی ہے؟ وہ توق جو صرف ایک 42 جگہ کے اوپر 7 زمینوں کے وزن کا, کیا اس کے لیے ریڈی ہے؟ کیا اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ اور ہم ہمت سے کہہ سکتے ہیں ہاں ہم تیار ہیں, ہم لے لیں گے وہ, لیکن ہم کو دنیا میں زمین چاہیے, زیادہ چاہیے, دوسروں کی بھی چاہیے. عام ہو رہا ہے اس لیے میں بات رکھ رہا ہوں. وہ لوگ جو دوسروں کے گھر مار لیتے کرائے سے لے کر, غور کرے یہاں ایک 42 کی بات ہو رہی تم اس کا پلاٹ مار دیتے ہو پورا کا پورا. میں کہہ رہا ہوں شریعت کے نزدیک کیا تم مالک ہوتے ہو اس کے؟ مسئلہ یہ ہے. شریعت کے نزدیک کیا تم مالک ہوتے ہو اس کے؟ مسئلہ یہ ہے. بہت غور کرنے کا مقام ہے. ان حقوق کو ہم پامال کرتے ہیں, معمولی سمجھتے ہیں. غور کرے, فکر کرے, اور اگر کسی نے ایسا کیا ہو تو لوٹا دے میرے بھائی, یہ غلطی ہوئی, یا آپ کی چیز آپ کو واپس دے دیجئے, اس کو واپس اٹھا کر. ہم ڈٹ کر لے رہے ہیں, جم کر لے رہے ہیں, اور پلاننگ کر رہے ہیں کہاں کہاں خالی چیزیں لیتے جاؤ. بہت غور کریں. کسی کو کسی کا کوئی حق دینا ہے تو دنیا میں ہی دے دے, اس لیے کہ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب دینار درہم نہیں چلیں گے, اور اس کے بعد حقداروں کے حق کے لیے یہ چیز چلیں گی کہ تمہاری نیکی اٹھا کر اس کو دے دی جائیں گی. سمجھ رہے بات؟ یہ ہو جائیں گا. تو اس دن سے پہلے ہم لوگوں کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. تو اگر کوئی حق لیا تھا تو ہمیں لے جا کر دے دینا ہے. کیسے دے دینا ہے؟ یہ گھر تھا, میرے والد نے آپ سے لیا تھا, اب مجھے بات سمجھ میں آ گئی, یہ آپ کا ہوا, حلال کر لے اپنے آپ کو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے. دینار اور درہم نہیں چلنے والے. کہ ہم نہیں چاہتے ہمارے والدین جو گزر گئے یا بڑے جو گزر گئے کوئی غلطی کی اس کو ہم اصلاح کرے, جس کی وجہ سے ان کی نجات ہو, ان کی مغفرت ہو. چاہتے ہیں نا؟ دے دے. مال لیا تھا, زمین جائیداد لی تھی, لوٹا دے. جگہ زیادہ لی تھی, پوری باؤنڈری وال توڑ کے نہیں بنا لے اپنی, اور کہے میرے بھائی یہ غلطی ہوئی تھی اور میں معافی چاہتا ہوں, اس لیے کہ مجھے وہاں بدلہ نہیں چاہیے, یہاں جو کچھ ہے سیٹلمنٹ ہو سکتا ہے بہت آسانی سے, چونکہ وہاں دینار نہیں, درہم نہیں, شفاعت نہیں, پہچان نہیں, ولایت نہیں, بڑے سے بڑے کے خاندان میں پیدا ہونے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. سب کا فیصلہ برابر انصاف کے ساتھ ہو. دے دیجیے لے کہ بھائی یہ تھا آپ کا, لے لیجیے. گالی دی تھی میرے بھائی میں نے آپ کو, میں معافی چاہتا ہوں, مجھ سے غلطی ہوئی تھی اور میں معافی چاہتا ہوں اس گالی کے لیے. انشاءاللہ آئندہ ہی میں غلطی نہیں کروں گا, اور امید ہے آپ معاف کریں. حلال کر لیجیے اپنے آپ کو. کسی خصم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق مار لیا, ارے اللہ کی قسم اللہ یہ پلاٹ لبے سڑک ہے, بڑی روڈ جانے والی یہاں سے, جبکہ آپ کو پورا نالج ہے کوئی روڈ ووڈ نہیں جانے والی ہے, اور آ کے پوچھتا ہے صبح یا رات کا وقت ہے جب وہ کسی اور سے نہیں پوچھ سکتا ہے, دکھ نہیں رہا ہے برابر, وہ پوچھتا ہے مجھے فلاں جگہ جانا ہے, کہاں ہے وہ؟ تو ہمارا نوجوان بولتا ہے ادھر جاؤ, اور 50 کلومیٹر تو پوچھو ہی مت, چل جاؤ تم. اور جانے کے بعد دوسرے نوجوان کو ہاتھ پہ تالی مار کے بولتا ہے اب 50 کلومیٹر کا پتہ چلیں گے اس کو. جبکہ ہم سوچنا چاہیے ماشاء اللہ موقع ہے ثواب کمانے کا, بھائی ادھر ادھر میں بتاتا ہوں یار راستہ کہاں ہے, یہاں سے ادھر جاؤ ویسے. اچھا اب کوئی ایسا آدمی ہو واقعی میں جو ایسا راستہ بتاتا ہو, بولتے بہت ہی بیوقوف دکھتا میرے کو, کوئی آئے گا تو اٹھا چلا بتا رہا, اتنی بیوقوفی نہیں کرنا میاں, ذرا وٹ رکھنا اپنی. وٹ کیا ہے؟ طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله
صبر